ایک پرانا واقعہ ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے گھر اپنا خریدنے کے لیے۔ وہ بہت سے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار میرے پاس 1.5 لاکھ روپے کم پڑ رہے ہیں، تم لوگ میری مدد کرو، میں انشاءاللہ تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو چند دوست کہتے ہیں یار تیری تو نوکری بھی چھوٹ گئی ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ابھی میرے پاس ہے نہیں، حالانکہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ شخص مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کر، اور کام بھی اس کا چھٹ جاتا ہے، وہ گھر آ جاتا ہے اپنے، اور رات کے ٹائم رو رو کے اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا رب الجلال میرے لیے کوئی اسباب بنا دے۔ فجر کے ٹائم وہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے، اور امام صاحب کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ امام صاحب ایسا کر کے میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، تمہاری جو مشکل ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ 2012 کا یہ واقعہ ہے، اس وقت 1.5 لاکھ کی ایک ویلیو ہوا کرتی تھی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن امام صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہیں اپنا عقیدہ اس کے متعلق بنانے کے بعد عمل کرنا ہے، تمہیں اپنے پورے یقین کو کامل کرنا ہے کہ میری ہر چیز، میری کیا دنیا کی ہر چیز، ہر ایک ذرے پہ میرے رب کی حکومت ہے، جسے چاہے میرا رب کن فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں اس نظریے کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے۔ تو اس نے معمول بنا لیا، وہ کرتا رہتا۔ پھر جب اس کو فارغ ٹائم ملتا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھتا رہتا۔ اس کے بڑے بھائی نے کچھ کبوتر پالے ہوئے تھے چھت پہ، تو فارغ وقت میں وہ کبوتروں کے پاس جاتا اپنا دل بہلانے، ان کی پنجرے کی صفائی کرتا، ان کو دانہ وغیرہ ڈالتا، ان کا پانی چینج کرتا، اس طریقے کے وہ کام کرتا رہتا تھا۔ تو ایک دن شام کا وقت تھا، وہ کیلولا کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا، چھت سے کبوتروں کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اس کی جو چھت تھی، اس کا چھجا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جسے روشن دان ہم لوگ بناتے ہیں ایسا۔ تو وہ فوراً بھاگ کے جاتا ہے اوپر، جا کے دیکھتا ہے کہ بہت بڑا سا بانس اس کے کبوتروں کو مار رہا ہے، کھا رہا ہے۔ وہ جیسے تیسے کر کے اوپر کا روشن دان بند کر دیتا ہے، روشن دان بند کرتا ہے اور دروازہ بھی بند کر دیتا ہے۔ اب وہ بانس وہاں بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ کبوتروں کو تو وہ بانس مار ہی چکا تھا۔ تو بہرحال وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار ایسے کر کے معاملہ ہو گیا ہے، اور اس بانس نے میرے بھائی کے کبوتروں کو بھی مار دیا ہے، کھا لیا ہے۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اس کو بند کر دیا، لیکن اب کھولتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ روشن دان کا جو دروازہ ہے وہ اندر کی طرف سے کھلتا ہے۔ اس کے دوست نے کہا فکر نہیں کر، ایک بڑا سا تولیہ لے لے اور کوئی چادر لے لے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بانس کو پکڑ لیں۔ تو وہ ایک کام کرتا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیکھتا ہے، بانس کا منہ آگے کی طرف ہوتا ہے۔ وہ جھٹ پٹ جا کے اس کا دوست جیسے تیسے کر کے اس کے اوپر تولیہ پھینکتا ہے، تولیہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، وہ پرندہ پھڑ پڑاتا ہے، لیکن کسی طریقے سے ان کو قابو کر لیتا ہے۔ اس کے پنجوں سے اس کے تھوڑے جسم پہ بھی نشان بن جاتے ہیں، لیکن وہ قابو کر لیتا ہے۔ قابو کرنے کے بعد اس کی ٹانگوں کو باندھ دیتا ہے، اس کے پروں کو باندھ دیتا ہے، اور باندھنے کے بعد جب اس کا دوست غور سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار تجھے پتہ نہیں ہے تیرے ہاتھ کیا چیز لگ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے یار میری تو جان حلق میں آئی ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک نے حفاظت کری۔ اس نے کہا بے شک حفاظت تو کری، لیکن اس کی قیمت مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کتنی زیادہ؟ اس نے کہا 3 سے 4 لاکھ روپے اس کے تجھے مل جائیں گے۔ تو وہ حیرت میں آ گیا، 3-4 لاکھ روپے ایک پرندے کے۔ اس نے کہا ہاں میں برڈ کا اسپیشلسٹ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس طریقے کے پرندے وہ اتنے کے بکتے ہیں۔ بہرحال وہ اس طریقے کا پنجرہ تیار کرتے ہیں بڑا سا، جس کے اندر سلاخیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس شہباز جو کہ بہت بڑا شہباز تھا اس کو اس کے اندر ڈال کے قید کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ لوگ برڈ مارکیٹ میں جاتے ہیں اس کے ریٹ پتہ کرنے کے لیے، تو کسی دکان پہ 7 لاکھ لگتے ہیں، کسی دکان پہ 8 لاکھ لگتے ہیں،
اور بعض لوگ 4 لاکھ بھی لگاتے ہیں, بعض 5 بھی لگاتے ہیں. وہ پریشان ہوتا ہے کہ پرندوں کے اتنے ریٹ. تو ایک جو بہت بڑی دکان ہوتی ہے اور وہ پرندوں کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور امپورٹ بھی کرتا ہے, تو وہ اس دکان پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس کی کیا دام دیں گے. وہ کہتا ہے یہ جو پرندہ ہے جس اسپیشیز کا ہے یہ دبئی کا ہے, اور دبئی کی کوئی اسپیشیز وہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے یہ اس نسل سے ہے, تو اس کے تم مجھے دے دو, میں تمہیں اس کے 10 لاکھ روپے دے دوں گا. شخص کہتا ہے یار یہاں تو ہر کوئی الگ الگ دام لگا رہا ہے, تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اور آگے تک دکھاؤں اور بڑی مارکیٹ میں دکھاؤں, تو مجھے ایسا گمان ہے کہ اس کے مجھے اور زیادہ پیسے مل جائیں گے. تو وہ دکان والا کہتا ہے کہ ایک کام کرو, تم مجھ سے 11 لاکھ لے لو ابھی کیش, اور مجھے پرندہ دے دو. وہ کہتا نہیں, میں اس کو بڑی مارکیٹ میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ, وہ کہتا ہے 12 لاکھ لے لو. وہ کہتا نہیں, میں اس کو بڑی مارکیٹ میں دکھاؤں گا تاکہ مجھے اس کے ریٹ کا صحیح اندازہ ہو سکے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس 12.5 لاکھ روپے ہی ابھی کیش پڑے ہوئے تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اس کو تم لو اور اس پرندے کو مجھے دے دو. 12.5 لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم تھی, اور اس کو جو ضرورت تھی وہ تو صرف 1.5 لاکھ کی تھی. اب پھر وہ پیسے لیتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے, اور جو مکان اس کو خریدنا ہوتا ہے وہ خرید بھی لیتا ہے, اور اپنا کاروبار بھی مزید عروج پر لے جاتا ہے. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ لوگ جب اللہ پاک پہ کل یقین رکھتے ہیں, کل یقین کہ میرا رب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, وہ میری پریشانیوں پہ بھی قدرت رکھتا ہے, میرے معاملات کو بہتر کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے, لیکن فی الحال وہ چاہتا ہے کہ میں اس حال میں رہوں, تو اس حال میں میرے لیے بہتری ہے. تو میری ماؤں, میری بہنوں, آپ لوگوں سے التماس یہی ہے کہ جس طرح سے اس بندے نے اللہ پہ کامل یقین رکھا اور وہ پڑھتا رہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اس کے اسباب بن گئے. دیکھیں ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے, اس کے 3 دن تک آپ لوگ اس عمل کو کر لیں, آخری کے 3 دن کر لیں, 7, 8, 9, 10 کو کر لیں, یا 6, 7, 8 کو کر لیں, آپ کی مرضی ہے. میں کہوں گا اس مہینے کے 3 دن تو آپ لوگ لازمی اس عمل کو, اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ اللہ پاک کی ایسی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے, آپ گمان نہیں کر سکتے. بس آپ کا عقیدہ پختہ ہونا ضروری ہے, آپ کا یقین کو کامل ہونا ضروری ہے, آپ کے اندر وسوسے نہ آئیں. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کا لگ ہی جاتا ہے. بس آپ لوگوں نے پورے کامل یقین کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے. اللہ پاک کو آپ دیکھیں پھر میرا رب کس طریقے سے کام کرتا ہے. آپ نے بس اپنا کام کرنا ہے. عمل کیا ہے, عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے 1100 مرتبہ 11 تسبیحات ان اللہ علی کل شیء قدیر, اول آخر آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ پڑھنے ہیں, اور پھر اس عمل, اس وظیفے کو کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اپنی منشا کے مطابق ہر اس چیز کو پا لیں گے جس چیز کے ارادے کے ساتھ آپ لوگ اس عمل, اس وظیفے کو کریں گے. آپ کو واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہی تھا, اور یہ سچا واقعہ ہے, کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے. کم و بیش 2011 یا 12 کا ہے, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, لیکن اتنا پتہ ہے کہ 2011-12 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور اس بندے کو میں خیر جانتا نہیں, لیکن میرا ایک دوست ہے وہ جانتا ہے, کیونکہ یہ واقعہ بڑا مشہور تھا, کیونکہ وہ بندہ اخلاق کے بلند ترین مقام پہ تھا. وہ بچوں سے محبت سے بات کرتا تھا, بڑوں کا بڑا احترام کرتا تھا. تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ پھر کیسی مدد فرمائی کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا کہ کوئی اسباب نہیں تھے, لیکن اللہ پاک نے اس کے اسباب بنا لیے. تو بے شک میرا رب ہر چیز سے قدرت رکھتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی لیے اس عمل کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا کہ جتنے بھی غم کے مارے ہیں, جو پریشان آ گئے کہ کس طرح سے میں کیسا کوئی سا عمل کروں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے, اس عمل کو کریں. انشاءاللہ میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ پریس کریں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.